اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل سنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کی خون آلود قمیض لے کر کرتا لے کر اپنے والد ماجد کے پاس گئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ حضرت یوسف کی جدائی میں روتے روتے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی اور آپ غم سے نڈھال ہو گئے۔ لیکن کچھ ٹائم بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک مرتبہ مصر کی طرف گئے غلہ لینے کے لیے۔ قحط سالی کے زمانے میں غلہ لینے مصر گئے تو جب آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور ندامت کا اظہار کرنے لگے اور حضرت یوسف سے معافی مانگنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور امید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی تمہیں معاف کر دے گی کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال پوچھا کہ ابا جان کیسے ہیں۔ تو جب انہوں نے حال پوچھا تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اے یوسف، ابا جان تو آپ کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو کے رہ گئے اور بس روتے ہی رہے، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف بڑا غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، فرمایا یہ میرا کرتا لو، اپنی قمیص دی حضرت یوسف نے، فرمایا میرا کرتا لو اور لے کے اس کو والد ماجد کے پاس جانا اور یہ کرتا ان کے چہرے مبارک پر ڈال دینا، اس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب ان کے بھائی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان میں سے جو ایک بھائی تھا اس نے کہا، جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ یہ کرتا ابا جان کے پاس میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ جب یوسف کے خون آلود کرتا لے کر ابا جان کے پاس میں گیا تھا اور میں نے ہی ان کو غمگین کیا تھا، میں نے ہی ان کو بری خبر سنائی تھی، تو یہ خوشی کی خبر اور یہ کرتا لے کر بھی میں ہی اپنے والد ماجد کے پاس جاؤں گا۔ تو وہ اس خوشی میں یہودا جس کا نام تھا وہ دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں ننگے سر کنعان کی طرف روانہ ہو گیا اور اس نے زیادہ راہ کے لیے، سفر کے دوران کے لیے 7 روٹیاں لی تھی اپنے ساتھ، لیکن وہ تو اتنا مگن تھا اور اس قدر خوشی کی مسرت میں اس قدر دوڑتا ہوا کنعان کی طرف پہنچ گیا کہ نہ اس نے روٹیوں کی طرف توجہ دی، نہ اس نے زیادہ راہ میں سے کچھ سامان لیا، نہ اس نے سفر کے دوران کچھ کھایا۔ بالآخر وہ مصر سے کنعان کی طرف پہنچ گیا والد ماجد کے پاس۔ اب جب وہ مصر سے کرتا لے کر اپنے والد ماجد کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا، اپنے جو پوتے تھے ان سے کہا کہ انی لا اجد ریح یوسف، فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے پوتے نے کہا کہ دادا جان کہاں ہے یوسف، اب یوسف کہاں ہے، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اب ان کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، آپ تو اسی وارفتگی میں اب تک پڑے ہوئے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا اور یہودا کرتا لے کر والد ماجد کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ نے فرمایا کہ جب یہودا کوئی ایک شخص یعنی یہودا خوشی کی خبر لے کر آیا والد ماجد کے پاس، القاہ علی وجہہ، وہ کرتا اس نے والد ماجد کے چہرے مبارک پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کریمہ میں اس طرح بیان فرمایا
جیسے ہی کرتا ڈالا آنکھوں کی بینائی روشن ہو گئی، دوبارہ حضرت یعقوب دیکھنے لگ گئے۔ اب جب غور کیجئے کہ مصر سے جب یہودا کرتا لے کر نکلا تو حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ اب شیخ سعدی اس پر ایک حکایت نقل کرتے ہیں، بڑی پرکیف حکایت ہے۔ کسی نے حضرت یعقوب سے پوچھا کہ اے عالی جاں، اے بزرگ عقل مند، کہ جب آپ کے بیٹے کا کرتا مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، مصر اور کنعان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے، ایک گلی دو گلی کا نہیں، ایک شہر اور دوسرے شہر کا فاصلہ ہے۔ مصر سے جب کرتا روانہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کر لیا، لیکن جب آپ کا بیٹا کنعان ہی کی سرزمین میں، کنعان ہی کی سرزمین کے کنویں میں اس کو اس کے بھائیوں نے ڈالا تھا، تب تو آپ کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی ہم نے کل سنا تھا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنعان ہی کی، یعنی جدھر رہتے تھے اسی کے جنگل میں کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یعقوب سے پوچھا جب تو آپ کو خوشبو محسوس نہیں ہوئی، قریب رہ کر خوشبو محسوس نہیں ہوئی لیکن دور سے آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑا ہی خوبصورت حضرت یعقوب نے جواب دیا، اور سے سنیے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہم اللہ والوں کے حال مختلف ہوتے ہیں، کبھی تو بجلی کی طرح ہوتے ہیں کہ دم بھر میں کچھ ہوتے ہیں، دم بھر میں ظاہر ہوتے ہیں، دم بھر میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی لوگوں پر ہوتی ہے تو ہم آسمانوں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تمام کائنات کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہم براہ راست اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہوتے ہیں، اسی کی ذات میں غرق ہوتے ہیں، تمام دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی ذات میں مستغرق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کنعان کی طرف یوسف علیہ السلام کا کرتا روانہ ہوا تو حضرت یعقوب نے آپ کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ حضرت یعقوب فرماتے اس وقت ہم استغراق کی کیفیت میں تھے، یعنی اس وقت ہم کشف کی کیفیت میں تھے، صرف اللہ کی ذات میں مستغرق تھے، تمام کائنات سے بے نیاز تھے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس کے خوشبو کو محسوس کر لیا، کیونکہ جب وہ کنعان کی زمین میں تھا تب ہم مستغرق کی حالت میں تھے تو ہم نے اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر لیا۔ گویا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی خبر کیوں لیں، ہمیں تو اپنی خبر نہیں۔ یہ تصوف کا ایک درجہ ہے، مستغرق ہونا، کہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو ڈھال دینا، پھر آگے کیا ہو رہا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ حکایت حضرت شیخ سعدی نے بیان فرمائی جو کہ حضرت یعقوب نے اس کا جواب دیا۔ اب پورے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کل کے واقعے کو بھی لیں، آج کے واقعے کو بھی جوڑیں، پتہ کیا چلا کہ اللہ کے مبارک بندوں کے کرتوں میں ان کی ہر ایک چیز میں کرامت ہے، ان کی ایک چیز تبرک ہے، ان کی ایک چیز سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف اللہ کے نبی ہے نا، اللہ کے نبی سے تو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اسے جو عادتاً کسی انسان سے ہونا ناممکن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے کرتے سے ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی والد ماجد کے چہرہ انور پر ڈالا تو آپ کی بینائی روشن ہو گئی، آپ کی بینائی کھل گئی۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی مبارک چیزوں کو بطور تبرک اپنے پاس رکھنا، اس سے برکت حاصل کرنا اور اس تبرک کے ذریعے بارگاہ خدا بندی میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی اولیاء اللہ کے تبرکات کی تکریم عزت کرنی چاہیے۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اولیاء اللہ کے حال کبھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تمام دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے، جس طرح میرا ہاتھ سامنے ہے تو دنیا مکمل ان کے سامنے ہوتی ہے، براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دنیا، کوئی کائنات ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔